اگر حضرت علی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ اچھا پتہ نہیں، مجھے تو آج تک یہ مسئلے سمجھ نہیں آئے، لدھیانوی صاحب سے خیر پوچھوں گا انشاءاللہ کبھی، کہ یہ حضرت علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے ناد علی کے نام سے وظیفہ بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، علی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ تو انہوں نے حضرت حسین کی مشکل کیوں نہیں حل کی؟ یعنی اپنی اولاد میدان قرب و بلا میں مظلوم شہید ہو گئے، حضرت علی تشریف بھی نہیں لے گئے، جنازے پر بھی نہیں گئے، تمہاری مدد کے لیے آ جاتے ہیں کرکٹ کھلوانے کے لیے یا کبڈی کھلوانے کے لیے۔ خدا کا خوف کرو۔ ایک تو ہے نا کہ شرعاً کفر ہے، لیکن کوئی عقل بھی تو ہوتا ہے نا۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ کبھی خود مشکل نہ پڑے، جس پہ خود مشکلیں پڑتی ہوں وہ دوسروں کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا؟ کتے کی طرح بکواس ہوتی کہ علی اگر مشکل کشا ہوتا تو وہ کربلا میں کیوں نہیں آیا؟ بات کو سمجھنے کے لیے بڑی توجہ کیجئے گا، اور اگر میری دلیل کوئی بندہ اس میدان میں کھڑے ہو کے توڑ دے قیامت تک، میں اس کے آگے شکر رکھ کے شاگرد بن جاؤں گا۔ کائنات کا اپنا پرایا کوئی مولوی، باہر کا حرامی یا اندر کا مقصر، مطلب ایک ہی ہے، رہتی دنیا تک صبح قیامت تک۔ 14 اکتوبر کو پھر حاضر ہو رہا ہوں، 15 اکتوبر کو بھی حاضری، کھلی چھٹی ہے کائنات کے ہر مولوی کو میری دلیل کو توڑ کے دکھائے، میں مذہب تبدیل کر دوں۔ میں نے چھوٹا دعویٰ نہیں کیا جو بندے منہ کھول کے سن رہے۔ ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل۔ تم نے کیا سمجھا ہے جو علی کی ولایت پڑھتے ہیں وہ اپنی مرضی سے پڑھتے پھر رہے؟ جناب زہرا کی طاقت ہے جیسے ہم علی کی ولایت پڑھتے ہیں۔ تجھے شیطان کی طاقت پہ مان ہے، ہمیں فرزند عمران کی طاقت پہ ناز ہے۔ باقی کوئی پٹھا بھی ہو جائے تو حرامی علی کی ولایت کو قبول کر ہی نہیں سکتا۔ جن کی مجبوری ہے ان کی مجبوری کو ہم سمجھتے ہیں، باقی جو حق کی حمایت ہے اور وضاحت ہے، ہر منبر پر ڈنکے کی چوٹ پر جب تک سانس چلتی ہے وکالت ہی امیر المومنین کی ولایت کی کرنے۔ کسی کا دل کرتا ہے سنے، کسی کا دل نہیں کرتا نہ سنے۔ باپ پڑھا لکھا ہو، بڑی سادی مثال دے، باپ پڑھا لکھا ہو، بھائی غلام باسط حکیم صاحب کی بلا، اگر باپ پڑھا لکھا ہو اسے چاہیے پورا سال اپنے بچے کو پڑھائے۔ جب بھی بچہ پوچھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، باپ کو چاہیے وہ بتائے اس کا مطلب یہ۔ ٹھیک ہے کیا جی؟ کیوں میرا بچہ ٹھیک ہے کیا؟ بچہ پوچھے باپ کو بتانا چاہیے پڑھا لکھا جو ہے کہ اس کا مطلب یہ۔ اب بچہ چلا جائے امتحان دینے، پیپر دینے، پرچہ دینے، جو پڑھا ہے اس کا امتحان دینے، 3 گھنٹے۔ اب بندے کہیں اگر اس کا باپ پڑھا لکھا ہوتا تو جب یہ پرچہ دے رہا تھا تو وہ سوالوں کے جواب بتانے نہ جاتا۔ یہ سمجھ آئے صرف وہ بندہ میرے ساتھ بولے۔ میں جس وقت بچہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، جب بچہ امتحان دے رہا ہو، پیپر دے رہا ہو، پرچہ امتحان دیتے ہوئے وہاں پہ باپ پہنچ جائے اور وہ بتانے لگ جائے اس سوال کا مطلب یہ ہے، اس سوال کا مطلب یہ ہے، بیٹا بھی نالائق ہے، باپ کی بھی زیادتی ہے، اس لیے کہ باپ کو پڑھانا چاہیے پورا سال، لیکن جب بچہ امتحان دینے کے لیے آئے اب نہ باپ کا حق ہے کہ وہ بتائے، نہ بچے کی لیاقت کا حق ہے کہ وہ پوچھے۔ آل محمد کی عزت کی قسم، کربلا میں غریب زہرا حسین ابن علی امتحان دے رہا تھا، حسین مدد کے لیے بلائے، حسین کی توہین، علی مدد کے لیے آئے، علی کی توہین۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو بلند ہوئے، امام زمانہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج رکھے۔ اور جو بے غیرت یہ بکواس کرتے ہیں کہ اگر علی مدد کر سکتا تھا تو علی کربلا میں کیوں نہیں آیا، بے غیرت ماں کی نجس اولادوں، حسین کو تو علی کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ حسین خود اپنے وقت کا علی ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ حسین علی نہیں؟
کوئی اسماعیل کے ایڑیاں رگڑے گا تو زمزم نکلے گا. یہ کوئی اسماعیل کے ایڑیاں رگڑے اور زمزم نکلے. وقت کا اولے الامر ہے حسین. تم سے تو ایک سنی کا عقیدہ بہتر ہے. ہمارے ملتان کا ایک استاد خدا غریق رحمت کرے اہل سنت شاعر تھے پروفیسر آسی کرنالی صاحب. ان کا شعر سننا خدا کی قسم, جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں شعر سنے. اہل سنت کا شعر. تنہا کھڑا تھا سینکڑوں تیغوں کے درمیان, حالانکہ لفظ کن پہ بڑا اختیار تھا. یہی خیر بکواس کرتی. اگر وہ مقابلے پہ آنے والے جھوٹے خلیفے تھے, علی نے انہیں مارا کیوں نہیں؟ علی نے انہیں قتل نہیں کیا, علی نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. اس کے ایک ہمارے عالم دین نے 70 جواب لکھے. 70. میں ایک دو آپ کو سناتا ہوں. پہلا جواب سنیں. اس نے کہا کہ اگر یہ ان کے سچے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے تو اللہ کے مقابلے پہ بھی تو 3 جھوٹے خدا بنے بیٹھے رہے. اللہ تو علی کل شیء قدیر تھا. اس نے فرعون کو کیوں نہیں مارا, نمرود کو کیوں نہیں مارا, شداد کو کیوں نہیں مارا؟ اب یہ راز صرف معرفت والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے بھی اپنے مقابلے پہ 3 ہی کو بننے کی اجازت دی ہے. وہ بزام خود اپنے آپ میں خدا بنے بیٹھے تھے. ہمارے ملتان کے ایک مولوی نے کہا, اس نے کہا جناب او تے مولا علی تاپس سے کھانڈ تے کھیرا. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس کے جدہیں کہ مسئلے دی لوڑ پئیے انہاں مشکل کشا کو حقل ماری تے مشکل کشا پوج گئے. علی انہاں کو سچا خلیفہ نہ سمجھ دو ویا مسئلہ ہی دسیا. میں کہ وہ خود کو سچا خلیفہ سمجھتے تھے تو علی سے کیوں پوچھتے تھے؟ اس کا نہیں مولا علی انہیں سچا سمجھتے تھے, اس لیے مولا علی انہیں مسئلہ بتاتے تھے. میں نے کہا عقل کا دشمن, سوال کا جواب دے, کیا فرعون کھانا کھاتا تھا؟ اس کا جی ہاں بالکل. میں نے کہا اسے روٹی کون دیتا تھا؟ یہ سوچ کے بلندے ہو تو اسے میرے بارے چھو جی بھئی. سانس لیتا تھا فرعون؟ ہوا کون دیتا تھا؟ اللہ. اب بندہ کہ جی اللہ اور فرعون کے بڑے اچھے تعلقات تھے. روٹی اللہ دیتا تھا, ہوا اللہ دیتا تھا, پانی اللہ دیتا تھا. لیکن عقل مند سمجھائے گا بے وقوف, یہ بات نہیں ہے. اللہ فرعون جیسے دشمنوں کو کھانا پانی ہوا دے کے دنیا کو بتاتا تھا کہ یہ میرے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے. جس طرح سے دشمنوں کو سانس کے لیے ہوا دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے, اسی طرح مشکلوں کو مسئلے بتانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی دلیل. شریعت مشکل نہیں, شریعت آسان ہے, لیکن حلالیوں کے لیے. حرامی نے پھٹا ڈالنا ہی ڈالنا. زینوا بمجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. کسی مولوی کو اگر عربی نہیں آتی اسے سمجھا دینا کہ مجالسکم کا مطلب ہے جہاں تم بیٹھو اپنے بیٹھنے کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ. تو مسجد میں علی کا نام نہیں لینے دے گا تو مسجد کو زینت کیسے حاصل ہو؟ جسے اللہ کو پتا تھا 14ویں صدی میں ایسے بے غیرت مولوی پیدا ہوں گے جو مسجد میں علی کا نام لینے سے منع کریں گے. انہی بے غیرتوں کا منہ دوڑنے کے لیے اللہ نے علی کو کعبے کے اندر بھیجا. تیری مسجد تو کعبے کی نقل میں بنی ہوئی ہے. جب اصل علی کے بغیر مکمل نہیں تو نقل علی کے بغیر کیسے مکمل؟